بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 8 فروری ہفتے کا دن۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ عوام آج آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، غلامی کی زنجیریں توڑتے ہوئے لاہور، سیالکوٹ، ملتان، کشمیر، بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں احتجاج۔ بیرون ملک میں بھی جگہ جگہ سونامی نظر آ رہا اور بڑے منفرد انداز کے احتجاج بھی آج نظر آئے، گجرات میں خاص طور پر۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خان کا آرمی چیف کو دوسرا خط اور اہم معاملات ایک دفعہ پھر، اور آج سوابی جلسے میں جو پنڈال سج چکا ہے، کارکنان ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی کال کی امید کی طرف۔ اسٹیبلشمنٹ امریکی حکومت کو حملے پر رام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیوٹی ججز کا روسٹر آ گیا، اور ایک جنبش سے جج واپس کیسے جائیں گے، اور 8 فروری کے معاملے پر حکومت کی گھبراہٹ۔ ایک ہی دن میں 7 پریس کانفرنسیں، گورنر پنجاب نے لنکا ڈھا دی، تسلیم بھی کر لیا بہت کچھ۔ ایس آئی ایف سی کی پہلی ناکامی، گدے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے۔ اور اس ویلاگ کے آخر میں ایک نظم جو میں نے آج تحریک انصاف کے احتجاج میں پڑھی، امید ہے وہ ضرور سنیے گا، شاعر کو خراج تحسین بھی دیجیے گا۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کروں۔ ایک بات تو آج تسلیم ہوئی کہ عالیہ حمزہ کی قیادت میں پنجاب آج بالکل مختلف۔ ایک طرف راج کماری گنگو بائی کی ہدایت پر گلو بٹ تحریک انصاف کے کارکنوں پر ظلم کرتے ہوئے دفعہ 144 لگا رہے تھے، تو دوسری طرف تحریک انصاف نے آج دفعہ 804 نافذ کی تھی۔ پورے پنجاب میں فلیش پروٹیسٹ، ریلیاں، موٹر سائیکل، عوام ہر جگہ۔ 104 دفعہ کو لوگوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا، اور عوام واقعی آؤٹ آف کنٹرول، پولیس بے بس نظر آ رہی تھی۔ ابھی خیبر پختونخوا میں بھی بہت بڑا پنڈال سجا ہوا ہے، وہاں پر جنید اکبر ان سب کے جلوے اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ابھی تو پنجاب میں، پھر آسٹریلیا، کینیڈا، دنیا بھر کے ممالک میں جو پاور شو ہو رہے ہیں، لندن، بریڈفورڈ میں، گلاسکو میں، وہ بھی نظر آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس ہوں گے۔ لیکن 1 سال پہلے جو پاکستان کی عوام نے سیاسی تاریخ کا معجزہ بنایا، ووٹرز کے خلاف جو اعلان جنگ پتن نے رپورٹ جاری کی، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں وہ خاموش انقلاب، ووٹ کی طاقت سے عوام نے بتایا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ یہ ہے۔ تحریک انصاف یہ نہیں کہ صرف الیکشن جیتی، یہ وہ انقلاب تھا جو ظلم اور جبر کے خلاف، تشدد کے خلاف، 17 ادارے، 14 جماعتیں، جو بائیڈن کی حکومت، مغربی ممالک، سب ان کے ساتھ تھے۔ خان جیل میں، ساری کی ساری قیادت جیل میں، پارٹی کو توڑ دیا گیا، پریس کانفرنسز کروا دی گئی۔ یہ پاکستان کا وہ انقلاب تھا جو 1947 کے بعد، 1971 کے بعد پاکستان کی قوم نے دیکھا، جو اب دہائیوں صدیوں تک ہم نہیں بھولیں گے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری طاقت کے ادارے 2 سال 8-9 مہینوں سے اسے بدلنے کی کوشش کر رہے، نہیں بدل سکے۔ اسی لیے 10 گنا زیادہ ظلم بھی کیا گیا۔ جو اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا جو ہم لوگ مذاق کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے نتیجے بدلیں تو بدلیں، اتنا ووٹ کیسے بدلیں گے؟ وہ شاید انہوں نے ویلاگ سارے سن لیے۔ فارم 47 پر انہوں نے زیرو لگائے، تصویریں بدل کر، امیدواروں کے نام بدل کر فارم 47 ایجاد کیے۔ یہ تحریک انصاف کا دیکھیں، یہ انقلاب ضائع نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ بنا ہے جو 1971 میں، ہم یہی بات کرتے تھے 1971 کے بارے میں، اس میں کھمبے جیتے، ہم کہتے تھے جی کھمبے جیتے، یا 18 دن تو صرف ووٹ گننے میں ہوئے، 18 دن۔ اب 77 سال سے لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو کر ووٹ گنتے رہے۔ شیخ مجیب الرحمان کے 1970 کے الیکشن سے بھی یہ بڑا ڈاکہ تھا۔ آپریشن سرچ لائٹ سے بھی بڑا آپریشن کرنا پڑا۔ 185 نشستوں کو 90 تک محدود کرنے کے لیے یزید نمرود نے ہر طاقت آزمائی، 64 طریقے انہوں نے نکالے، 162 ان کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ 8 فروری کو لوگ تو سو گئے تھے آرام سے کہ الیکشن ہم جیت گئے، ہم سب لوگوں نے یہی سمجھا، پوری رات میں نے وہ ٹرانسمیشن بھی کی تھی۔ انہوں نے پہلے پری الیکشن دھاندلی کی، ووٹرز کی، آپ کو پتہ ہے حلقے بدلے، حلقہ بندیاں کی مختلف علاقوں میں سے، پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں مانے، ان کا نشان چھینا، پھر ان کے امیدوار دستبردار کروائے، اٹھائے، اغوا کیے، پھر عوام کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، کاغذات نامزدگی مسترد کرتے رہے۔ اور تحریک انصاف واحد جماعت پاکستان کی تاریخ میں جو بغیر کسی جلسے، جلوس، پوسٹر، نعرے، انتخابی مہم پہ پورا الیکشن کلین سویپ کر گئی۔ رپورٹ کرنے والے صحافی اٹھا لیے، سوشل میڈیا بند کر دیا، خان کی آواز نام بند کر دیا، تحریک انصاف کے امیدواروں کے نام سے ملتے جلتے انہوں نے بیلٹ پیپر بنائے، حلقہ بندیوں میں جو پولنگ اسٹیشن سے اٹھا کے کدھر کدھر پھینکتے رہے، لوگوں کے ووٹ پھینکتے رہے۔ 5 دن پہلے الیکشن سے خان کو 31 سال کی انہوں نے سزا دے دی۔ پھر الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند، موبائل بند، SMS بند، فون بند، ووٹرز کو پولیس اسٹیشن کے اندر داخلہ بند، پولنگ اسٹیشن کے عملے کو اندر داخلہ ہونا بند، ریٹرننگ افسران کے داخلے بند، جوڈیشری سے اٹھا کے بیوروکریسی سے لائے، دفعہ 144 3 MPO استعمال کیا، رات کو نتائج بند، میڈیا بند، پولنگ اسٹیشن بند، پریزائڈنگ افسروں کے فارم 45 کے ڈبے بند۔ مطلب جعلی فارم 45 بنا کے انہوں نے پھر پشاور، بلوچستان، لاہور، پاکستان کے ہر کونے میں انہوں نے واردات کی۔ الیکشن کی کمیشن کی ویب سائٹ سے فارم 45 ہٹا دیے، مخصوص نشستیں چھین لی، سینٹ کے انتخابات روک لی۔ الیکشن کے بعد پھر الیکشن کے ٹریبیونل بنائے ہی نہیں،
جو بنائے تو ریٹائر لگائے اور اس کو چلایا ہی نہیں آگے. ہر نشست پر واردات, عورتوں کے اقلیتوں کی نشستیں الاٹ نہیں کی, اس پہ واردات. اس کے باوجود تحریک انصاف اسمبلیوں میں بھاری تعداد میں پہنچ گئی, ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لی. اور آج بھی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت 1,80,32,000 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر. نون, پیپلز پارٹی, JUI, جماعت اسلامی ساری کی ساری پیچھے. میرے خیال میں کہ سارے جینون ووٹ بھی اکٹھے کریں تو نہیں بنتے. ٹوٹل 17 نشستیں ان کی ٹوٹل بنتی ہیں, اور فارم 47 پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بد کردار انہوں نے مسلط کیے. ہنستے بستے پاکستان کی پکی فصل میں سور چھوڑ دیے نا. یقین کریں جس طرح کوئی فاتح فوج بھی کسی مفتوحہ علاقے پہ نہیں کرتی, وہ کام انہوں نے کیا. لیکن خان نے, تحریک انصاف نے ہار ماننے سے انکار کیا. خان کو جیلوں میں ڈالا, 45 سال کی سزائیں دی. خان آج بھی اپنے موقف پر پہلے دن کی طرح قائم دائم کہ مینڈیٹ کی انشاءاللہ واپسی بھی ہوگی, عدالتوں سے باعزت رہائی بھی ہوگی, اور 26 نومبر کے قتل عام پر 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے, ورنہ اور کوئی بات نہیں کرنی. یہ جو خان کا دوسرا خط آرمی چیف کو ہے, پڑھے اسے, کہتے پہلا ملا نہیں, دوسرا بھی نہیں ملا ہوگا. خان نے کہا میں نے پاکستان کی خاطر خط لکھا ہے کہ یہ جو خلیج, یہ جو نفرت آپ سے لوگ کر رہے ہیں, یہ کم کروا دوں, کیونکہ میں سابق وزیر اعظم, پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت, سیاسی جماعت کا سربراہ, میرے پاس مینڈیٹ ہے. میں نے عالمی سطح پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے. 55 سال میری زندگی پبلک کے سامنے, اور 30 سال کی کمائی, میرا جینا مرنا یہاں. تم نے تو بھاگ جانا یہاں سے. یہ جو خلیج ہے یہ کون کم کرے گا؟ یہ نوکری پیشہ لوگ نہیں کریں گے. خان نے یہ 6 نکات لکھ کے بھیجے. خان نے کہا جا کے پوچھو عوام سے, 90% اس کی حمایت کریں گے. جس طرح ایجنسیوں کو ملا کے دھاندلی کر کے الیکشن کی, یہ فارم 47 کے اردلی بٹھا دیے. پارلیمنٹ سے 26ویں ترمیم زبردستی اغوا کر کے بنوا لی. ججز کو PCO نمبر 2 بنا دیا. سیاسی انجینئرنگ, سیاسی عدم استحکام, اور یہ جو واردات کے بعد اب نفرت کا جو لیول تمہارے ساتھ بڑھ رہا ہے, میں وہ کم کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو چند کالی بھیڑیں تمہارے ادارے میں, ان کی صفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک 17ویں گریڈ کا افسر کرنل جس سے میری جیل مینیج کروا رہے ہو, جو عدلیہ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. پاکٹ قبضہ گروپ ججز رکھے ہوئے ہیں, جو پہلے سپرنٹینڈنٹ تھا غریب, اس کو اغوا کیا, لوگوں کو اغوا کیا, مجھے موت کی چکی میں رکھا. 20 دن لاک اپ میں ورزش میری کا سامان اٹھا لیا, ٹی وی اٹھا لیا, اخبارات اٹھا لیے, بچوں سے نہیں ملنے دیا, بات نہیں کرنے دی, خاندان سے نہیں ملنے دیتے, وکلا سے نہیں ملنے دیتے, میری بیوی کو کہہ دے تنہائی میں. گن پوائنٹ پر زبردستی, بدماشی اور ظلم و ستم کا ایک کام. میری ورکر خواتین پر ظلم و ستم کرتے ہو, یزید نہ بنو. اسلام ماننے والے ہو, اخلاقیات ماننے والے ہو, سیاست ماننے ہو, کس چیز کو ماننے والے ہو اس کو مانو. یہ بڑھتی ہوئی جو خلیج ہے, یہ قومی سلامتی, یہ جو فالٹ لائنز کی عمران خان بات کر رہا ہے, یہ 1971 کا معاملہ ہے. اور یہی بات باخدا شیخ مجیب کی بار بار یحییٰ خان سے تھی. وہ بھی 6 نکات دے کے طاقت کے نشے میں بدمست اس بد کردار شرابی کو سمجھاتا رہا, جس نے 90-93 ہزار پتلونیں پھر دینی پڑی. اسے سمجھاتا رہا, نہ کرو خدا کا خوف, کرو اللہ سے ڈرو. ان کے پاس کیا ہے آج دینے کو؟ یہ بڑے بڑے اشتہارات میں سوائے شہباز شریف کے تھوبڑے جو عوام کو دکھانے کے لیے جھکتے اور ٹھٹھے, یہ اسی لیے ان صفوں میں جگت باز رکھے ہوئے انہوں نے, سارے ٹھگ نوسر باز. ہر ڈکٹیٹر کا دور آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے رکھے تھے. ایوب خان نے ڈکٹیٹر تھا, اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا تھا ساتھ, وہ بھی بڑی ٹھگی اور ساتھ جھکتے ہیں عوام کو لگاتا تھا. یحییٰ خان کے ساتھ ملک غلام جیلانی تھا, اور ساتھ مسلم لیگ کنونشن کے سیاستدان تھے, وہ بھی خواجہ آصف والا کام کرتے رہے. ضیاء الحق کے دور میں تو ہر خواجہ آصف کا والد خواجہ صفدر اس کے ساتھ, وہ یہی کام کرتا تھا. ہر کام پارلیمنٹ میں 2 نمبری اس سے کرواتے تھے, جو آج خواجہ آصف کر رہا ہے. پرویز مشرف کے دور میں چودھری شجاعت حسین یہ کام کرتا رہا. ہر دور میں ڈکٹیٹر کے ساتھ ایسے بھانڈ ضرور ہوتے ہیں. یہ آج خواجہ آصف کہہ رہا تھا احتجاجی جیسا کرنا آئے پنجاب میں کریں, سندھ میں کریں, بلوچستان میں کریں, جہاں زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی. مان رہے, کہتے ہیں یہاں تمہاری لیڈرشپ روپوش ہوتی ہے. حالانکہ یہ ٹھگ اپنے شہر سیالکوٹ میں عمر ڈار اور ریحانہ ڈار کی ریلیاں چنگاڑتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہیں. عمر ڈار کا دھماکے دار خطاب اسے نہیں نظر آئے گا, اسے سیالکوٹ کی عوام کی نفرت بھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ یہ بد کردار وہ ظالم ہے جو فرعون طاقت کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام کا سکن مذاق اڑایا کرتا تھا, نمرود ابراہیم علیہ السلام کا اڑاتا تھا, یزید اہل بیت کا اڑاتا. تو ہر دور میں طاقتور یہ کام کرتا رہا ظالم. قرآن پاک میں صورتیں ان کی غیرت, ان بغیرتی اور طاقت کے گھمنڈ پر آتی نہیں. پھر جب یہ غرق ہوتے رہے اس وقت, تو پھر بتاتے رہے اوہ ہم غرق ہو گئے. ہم نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, سب سے پہلا بھاگنے والا شخص خواجہ آصف تھا. دبئی جا کے اس نے نوکری کامہ پکڑا. پھر بعد میں الیکشن جس طرح جنرل باجوہ نے اسے عثمان ڈار کے خلاف زبردستی جتوایا, ریحانہ ڈار کا مینڈیٹ چھنوایا, یہ دونوں زبردستی طریقے سے طاقت سے اسمبلی میں پہنچا. اسی لیے ان لوگوں کی اوقات یہ کہ آرمی چیف کا پروٹوکول لگے تو 2-2 گھنٹے وہاں لائنوں میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ یہ آرمی چیف کا باس ہے, لگتا ہے ایسے ایسے باس ملا ہوا ہے, مطلب تحفہ انعام کے طور پر. میرا یہ طاقت اور بدماشی میں دیکھیں, جاوید ہاشمی کے داماد کو اٹھا لیا, مہربانوں قریشی کو اٹھا لیا, اور لوگوں کو اٹھا کے ان بھانڈوں کو جو خود الیکشن میں اس وقت ٹکٹ نہیں نون لیگ نے دیا, ان لوگوں کو جن کا کام گالی گلوچ, الزامات, فضولیات
اور حرزہ سرائی جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ سر فہرست ہیں. یہ کسی زمانے میں مریم نواز کے بارے میں بھی یہی باتیں کرتی تھی, آصف علی زرداری کے بارے میں بھی, اور نواز شریف کے بارے میں بھی یہی کہتی تھی. اور آج یہ ریمنڈ ڈیوس کے تو وکیل تھا, اس کے والد کا نام مجھے بھول گیا, یہ اس کی بالکل پیروی کر رہی ہیں. اور دوسرا طلال چودھری معاف کیجیے گا, وہ بھی جسے سی پیک کا مطلب نہیں پتا, وہ اب دیکھ لیں حالت یہ. ایک طرف خان ملک سے محبت کرنے والا, اصلی طاقت جو رہنماؤں کے پاس, وہ سلجو امن پسند ہے, ورنہ ان کے دانتوں سے پسینہ نکلوا کوئی اور رہنما ہوتا. یقین کریں, یہ جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں نا کہ روشن اور مستحکم مثبت اشاریے آ رہے ہیں, مایوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں, کوئی انہیں بتائے یہ مثبت اشارے خان کے دور میں ذرا نکالیں شہباز شریف کی اقتصادی رپورٹ, دیکھیں وہاں کتنے کا پیٹرول ڈالر اور 6.2 پہ اکانومی کیسے تھی. 10 ایمرجنگ اکانومیز نام کورونا جیسی وبا میں بھی عمران خان نے نکالا, آج مائنس میں آپ جا رہے ہیں. آپ کیسے کریں بہتر ہے. خان کے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپاس, چاول, سیالکوٹ کا, سرجیکل آلات, کھیلوں کا سامان, فٹ بال, دستانے, یہ آئی ٹی کی صنعت میں آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, یہ فری لانسنگ, یہ فرنیچر, یہ ہاتھ کی دستکاری کے سامان, بلکہ سیمنٹ تک جاتا رہا, سبزیاں, فروٹ, یہ آم وغیرہ چین, مشرق یورپ میں ہر طرف پہنچتے رہے. نمک اور معدنی چیزیں یہاں سے, ماربل جاتا رہا. میں نے خود آسٹریلیا میں دیکھے, میڈ ان پاکستان. برطانیہ امریکہ میں بھرا ہوا ہے. وہ نواز شریف مذاق اڑاتا تھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کبھی جا سکتے, اور یہاں SIFC میں کوئی سرمایہ کاری آ جائے گی, بڑی سرمایہ کاری, ایکسپورٹ ہو جائے گی. اور اب ایکسپورٹ کیا ہو رہی ہے, معاف کیجیے, گدے. یہ ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں, سلاٹر ہاؤس وہاں گوادر میں, جہاں چین کو ذبح کر کے گدے دے رہے ہیں. دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. اب اعلیٰ نسل کی تو افزائش یہاں ہونی نہیں کسی چیز کی. سلاٹر ہاؤس میں جو گدا ملتا ہے اس کو, تو پھر اشاریہ مثبت ہے, ٹھیک ہے, پھر گدے ہیں تو ٹھیک ہے. عدلیہ سے بہرحال ایک خبر اس طرح کی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیوٹی روسٹر میں 6 ججز, اس میں جو نئے لگائے گئے انہیں اکٹھے ان بینچز میں رکھا گیا. بینچ نمبر 6 میں خادم حسین سومرو کے ساتھ انعام مناس کو لگایا. بینچ نمبر 1 جو چیف جسٹس کا وہ خود علیحدہ ہوا ہے اس وقت, اور سرفراز ڈوگر کو اس کے ساتھ بلوچستان کے محمد آصف کو لگایا. کوئی جج ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. طارق محمود جہانگیری پتہ نہیں اعظم خان کے ساتھ کیسے بینچ نمبر 4 میں بیٹھ گئے. باقی تینوں بینچز میں وہ 6 ججز ہیں جنہوں نے خفیہ اداروں کا خط لکھا. اب 10 سے 14 کا روسٹر ہے, بڑے اہم کیسز آنے ہیں, دیکھیں اب خان کے کون کون سے کیسز ان کے پاس جاتے ہیں, کاز لسٹ آ جائے گی. عدلیہ کے جج ایک جنبش سے انشاءاللہ واپس بھی ایسے ہی جائیں گے جیسے PCO کے گئے تھے, اس لیے ان کی فکر نہ کریں. آخر میں وہ ایک نظم میں نے ابھی پڑھی ہے احتجاج میں, وہ شاعر کو کریڈٹ دینے کے لیے, آپ وہ نظم ذرا سنیں. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے باتیں کریں, کہ سوابی کا جلسہ بھی ہے, بیرون ملک سے بھی خبریں بھی آ رہی ہیں بہت سی, تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں پیش کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ. اس کا عنوان ہے آج کی داستان. عجیب داستان سنائیں گے ہم آج کے دن, اصل حقیقت سب بتائیں گے ہم آج کے دن. قافلے کیسے لٹے, کس نے لوٹے آج کے دن, پاسبان دیس کے رہزن بن گئے آج کے دن. قوم نے ووٹ کا مینڈیٹ دیا آج کے دن, کمپنی نے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا آج کے دن. بلہ بھی چھین لیا جعلی قاضی فائز نے, جوک در جوک پھر بھی نکلے عوام آج کے دن. چیف الیکشن کمشنر چھوڑ گیا دفتر اپنا, گھنٹوں الیکشن چور غائب تھے آج کے دن. ہزاروں بے گناہ حق کی خاطر جیلوں میں, ہمارا مرشد بھی ہے زندان میں آج کے دن. گولی چلائی قوم کا سوال تم سے, جواب دینا ہوگا اس ظلم کا آج کے دن. شداد, نمرود اور فرعون بنے ہو آج کے دن, درجنوں مار ڈالے ڈی چوک میں سنائپر سے آج کے دن. درجنوں مار ڈالے ڈی چوک میں سنائپر سے, شہیدوں کا لہو پکارتا ہے آج کے دن. شمر اب بھی ہے, یزید اب بھی ہے, اور خنجر بھی, معرکہ حق و باطل کا برپا ہے آج کے دن. جذبہ ہے, حوصلہ ہے, جرأت ہے, غیرت ہے, قوت حیدر کرار بھی ہے آج کے دن. سید رخسار خان صاحب, آپ کی یہ بہت خوبصورت نظر تھی, اللہ آپ کو جزا دے. پاکستان زندہ باد.